بڑے سب دیکھو پھر سے لائے، آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے، اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے، آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے، دیکھو عید کو تکلیف نہ دینا۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رمضان آزاد طاری۔ بقرعید کا دن گئے اور قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ یقیناً اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے میرے دوست اور آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں نے قربانی کر ہی لی ہوگی اور مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہوں گے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کے مزوں کو اور دوبارہ کیا جائے اور اپنے حاضرین کی اور مدنی چینل کے ناظرین کی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کروائی جائے جن کو بڑے تو بڑے چھوٹے بھی بہت پسند کرتے ہیں اور ملنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ چلیں اب ہم اپنے آڈینس سے پوچھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ آج ہم کن سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ کون بتائے گا؟ چلیں اب بتائیں۔ عبدالحبیب بھائی۔ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے، تو ہم اب بلاتے ہیں عبدالحبیب اتاری کو۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بیٹا ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ماشاء اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ۔ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ خیر مبارک۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سب سے پہلے تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام جو ہے یہ بچوں کے لیے عید کے دنوں کے لیے ضرور ریکارڈ ہو رہا ہے، لیکن یہ عید کے دنوں میں ریکارڈ نہیں ہو رہا۔ ہم نے یہ ایٹماسفیئر تو عید کا بنایا ہے، لیکن چونکہ میرا سفر تھا الحمدللہ سفر حرمین، ہو سکتا ہے جس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہوں اللہ کے کرم سے امید ہے کہ ہم حرمین طیبین میں ہوں، مکہ پاک میں ہوں، لیکن بچوں کی دل جوئی کے لیے اور ناظرین کی دلوں میں خوشی داخل کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک عید کی سیلیبریشن کا سما بنائیں۔ تو عید تو جس کی مکے مدینے میں گزرے وہ بہت اچھی گزرتی ہے، اور اپنے وطن میں بھی خاص طور پہ بقرعید کا مزہ تو بڑا ہی نرالا ہوتا ہے۔ بچے کو بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ بچوں کو تو بقرعید سے پہلے ہی مزہ شروع ہو جاتا ہے، جب بکرے آنے لگتے ہیں اور جانور آنے لگتے ہیں، اسے چارہ کھلاتے ہیں، گھماتے پھراتے ہیں، خوب انجوائے کرتے ہیں بچے۔ چلیں اب ہم اپنی آڈینس کی طرف بڑھتے ہیں، تو ان میں سے بھی کچھ بچے ہیں جو آپ سے سوالات کریں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ جوابات دیں گے ان کے؟ جواب آتا ہوگا تو دوں گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک سرپرائز بتا دوں، لیکن وہ کچھ ہی دیر بعد آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ چلیں پہلا سوال کس کا ہے؟ رینا آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالعادی عمر فاروق ہے۔ ماشاءاللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ کس عمر میں آپ نے پہلی بار عمرہ کیا؟ جناب بہت شکریہ، آپ نے سوال کیا کس عمر میں پہلا عمرہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ جو مجھے یاد پڑتا ہے میری عمر شاید 13 یا 14 سال تھی، تب میں پہلے عمرے پر گیا تھا، اور اپنی نانی جان کے ساتھ میں عمرے پر گیا تھا الحمدللہ۔ میں عمرے پر بھی گیا اور حاضری مدینہ کا شرف بھی حاصل کیا۔ دوسرا سوال کس کا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اپنی کمائی سے پہلا عمرہ کب کیا؟ اپنی کمائی سے؟ اللہ اللہ اللہ، یہ بڑا ہی ٹپیکل سوال آپ نے کر دیا ہے۔ دیکھیں بچوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم چھوٹے تھے نا تو ماں باپ کی کمائی اور ماں باپ کی مہربانی سے ہماری چیزیں پوری ہوتی ہیں، لیکن بڑے ہونے کے بعد بھی جو ہے نا ہم یہ نہ کہیں کہ یہ میری کمائی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم بڑے ہونے کے بعد بھی جو کماتے ہیں یا جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ ماں باپ کی برکت سے ہی ملتا ہے۔ تو آج بھی ہم جو کچھ ہیں وہ ماں باپ کی وجہ سے ہیں۔ بہرحال آپ کے سوال کا جواب یوں دے دیتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ تقریباً جب میں 20 سال کا تھا، 19 یا 20 سال کا، تو اس وقت چونکہ میں بزنس شروع کر چکا تھا، اپنا کاروبار کرتا تھا، ابو کے ساتھ کاروبار پر بیٹھتا تھا، تو اس زمانے میں جو میں ہو سکتا ہے عمرے پر گیا تھا، تو اب یاد تو نہیں ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ میں اپنے ہی پیسوں سے جو تھوڑے بہت کمائے تھے، لیکن بات وہی ہے کہ اپنی کمائی کوئی نہیں ہوتی، جو بھی ہے وہ ماں باپ کی ہی عطا ہوتی ہے، ان کی مہربانی ہوتی ہے۔ عبداللہ بھائی اب آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ گیس کریں، چلے سب سے پوچھتے ہیں، بتائیے، دیکھتے ہیں کون صحیح جواب دیتا ہے۔ آئی تھنک 45۔ چلیں دیکھیں باقی لوگ کیا کہتے ہیں۔ چلیں مائک پہ بولیں۔ 47۔ 47۔ چلیں اور کیا کہتے ہیں؟ 49۔ چلیں 45۔ 45۔ جی 54۔ 54۔ شاباش، تھوڑی مہربانی 64 نہیں بولا۔ اچھا جناب 54 کر دیا مجھے آپ نے۔
میری جو ڈیٹ آف برتھ ہے انگلش سال جو ہے وہ 1974 ہے, اکتوبر 1974. تو اب اگر اس کو بنائیں تو یہ 45 ایئرز بنتے ہیں. ابھی اکتوبر آیا نہیں ہے, اکتوبر آئے گا تو میں 45 ایئرز کا ہو جاؤں گا, لیکن اسلامک ڈیٹ سے ایک سال کا فرق ہو جاتا ہے. تو اگر جس نے 46 کا ہے اس کا جواب بھی صحیح مان لیتے ہیں, جس نے 45 کا ہے اس کا جواب بھی صحیح مان لیتے ہیں. آپ کی اکتوبر میں ڈیٹ کون سی ہے؟ ڈیٹ 14 اکتوبر 1974. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد المنان اتاری ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ پہلی بار خانہ کعبہ کو دیکھ کر کیا دعا کی تھی؟ ہائے ہائے ہائے, بڑا پیارا سوال ہے. اور پہلی بار جب میں گیا تھا تو سب سے پہلی بار جو میں گیا تھا وہ میری 6 سال عمر تھی, اور وہ حج پہ ہم گئے تھے اور امی ابو لے کر گئے تھے. تو مجھے تو اس کا کچھ بھی ابھی تک یاد نہیں ہے, بہت چھوٹا ہی تھا, 6 سال کا. آپ میں سے 6 سال کا کون ہے؟ کوئی ہے 6 سال کا؟ سب 6 سال سے بڑے ہیں. یہ مدنی منی 6 سال کی ہے نا. تو 6 سال کی عمر میں میں گیا تھا. تو اس وقت تو یاد ہی نہیں ہے, کچھ گود میں اٹھا کے کیا ہوگا عمرہ وغیرہ طواف وغیرہ. اس کے بعد جب میں 13 سال کی عمر میں گیا تو میں 14 سال کی عمر ہوگی, تو میں کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ان ٹچ ہو گیا تھا, وابستہ ہو گیا تھا. تو ویسے یہ بتا دیتا ہوں کہ پہلی بار کعبے کو دیکھ کر یہی دعا مانگنی چاہیے درود پاک پڑھ کر کہ یا اللہ میں جو دعائیں مانگوں اسے قبول فرما, کیونکہ کعبے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ جب آپ یہ دعا مانگ لیں گے کہ یا اللہ میری ساری دعائیں جو میں تجھ سے مانگوں قبول فرما, تو انشاءاللہ جب جب دعائیں مانگیں گے قبول ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا, مل کر بھی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ, وہ بڑا پیارا شعر ہے. اللہ آپ کو بھی کعبہ دکھائے, کہیے آمین. آمین. تو انشاءاللہ جب کعبے کو دیکھیں گے تو آپ بھی یہ دعا پڑھ لیجئے گا. وہ دعا کیا ہے؟ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں, قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو. آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اب کون سوال کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں گے. ماشاءاللہ, چلیں جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کپڑے تو بڑے اچھے پہنے ہیں آپ نے ماشاءاللہ. جب آپ پہلی بار مدینہ شریف گئے تھے تو آپ کو مزہ آیا تھا؟ ہائے ہائے, مدینے میں مزہ نہیں آئے گا تو کہاں مزہ آئے گا. ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے, کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. کہیے سبحان اللہ. مدینے میں جیسا مزہ آتا ہے نا بچوں, ایسا مزہ ساری دنیا میں کہیں نہیں آتا. اللہ کرے آپ کو آپ کے امی ابو کے ساتھ بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو. آمین انشاءاللہ. عبداللہ بھائی, اب آپ جب بچپن میں بکرا منڈی ابو کے ساتھ جانے کا شوق تھا؟ بہت شوق تھا, بہت شوق تھا, کریز تھا مجھے. اور بکرا لینے جانا, گائے لینے جانا, اس کے ریٹ دیکھنا, پھر اس کو چلا کے چیک کرنا. پھر ابو ہمیں لے جاتے تھے تو وہاں پھر رات کو ہم کھانا وغیرہ بھی کھاتے تھے, تو بڑا انجوائے کرتے تھے. پھر ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کسی جانور نے آپ کو ٹکر وغیرہ ماری ہو؟ ایسا یوں ہوا, کئی بار ہوتا تھا کہ جب ہم کسی جانور کو پیار کرتے تھے تو وہ اچانک اٹھ جاتا تھا تو ڈر لگتا تھا. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ پیر مار دیتا تھا, اور ڈر بھی لگتا تھا. چھوٹے تھے تو ظاہر ڈر لگتا تھا, لیکن مزہ بڑا آتا تھا. نہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہلکی سی پاؤں مارا لیکن یادگار ہو کہ ایک بار مارا تھا بس وہ لگا تھا. اصل میں ایسا مجھے ایک بار یہ یاد ہے کہ ایک بار ہمارا غالباً بیل تھا اور وہ رسی توڑا کر بھاگ گیا تھا, اور وہ ایسا بھاگا جناب, ایسا بھاگا کہ پورا محلہ اس کے پیچھے بھاگا, اور بڑی مشکل سے جا کے اس کو کئی لوگوں نے مل کر قابو کیا. تو اس میں تو ایسا بھی ہوا کہ جو اس رسی کو پکڑتا تھا وہ بھی گر جاتا تھا. بڑا موٹا تازہ تگڑا بیل تھا, آسٹریلین بیل تھا. تو یہ واقعہ ضرور ہوا تھا. تو بہرحال اس طرح کے واقعات تو ہوتے ہیں اس طرح کے کاموں میں. چلیں ایک اور ایسا واقعہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار لوگ بھی لیتے تو کھراٹ گائے لیتے ہیں, اب پھر وہ کھراٹی دکھاتی تھے تو سب کی سٹیاں گھومتی ہیں. اصل میں اس میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات جب ہم بقرہ عید میں جانور لیتے ہیں نا تو ہمیں اس وقت نہیں پتہ چلتا کہ وہ خراٹ ہو سکتا ہے. کئی ناظرین سوچ رہے ہیں یہ کون سی زبان بول رہے ہیں, یعنی دوسرے لفظوں میں وہ بہت زیادہ ایگریسو ہوتا ہے, بہت زیادہ جس کو آپ کہیں کہ ہاتھ میں نہیں آتا, مشکل ہو جاتی ہے اس کو سنبھالنا, کنٹرول کرنا, انکنٹرولیبل ہوتا ہے. تو ایسا بھی جانور ہوتا ہے. اور لیکن ہوتا یہی ہے کہ بعض اوقات جب وہ آ جاتا ہے تو بچوں کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے, اور کچھ جانور بڑے نرم ہوتے ہیں, چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی چلنے لگ جاتے ہیں تو بڑا آسانی ہو جاتی ہے. عبداللہ بھائی
اب آپ کے لیے سرپرائز جو ہم نے بولا تھا وہ آ چکا ہے. ارے واہ, چلیں آپ دیکھیں کون ہے, کون چلیں سرپرائز. دکھائیے کیا ہے سرپرائز بھائی, سرپرائز کیا ہے؟ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ کی پوتی مشکات فاطمہ آئی. السلام علیکم, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں ماشاءاللہ, میری گڑیا آئی ہے, ویری گڈ ماشاءاللہ. چلیں بھائی مشکات فاطمہ بھی آ گئی, سارے بچے عید کے کپڑے پہن کے آئے ہیں اور عید منا رہے ہیں. سب کو کہہ دو عید مبارک. بولیں گے آپ عید مبارک؟ بولو عید مبارک. جی جی. جی ان کی عمر کتنی ہے؟ اچھا, مشکات فاطمہ کی میں ایک اور خوبصورت بات بتاؤں, شاید پہلے میں نے نہیں بتائی, کہ میری ڈیٹ آف برتھ کون بتائے گا انگلش میں؟ ابھی میں نے بتائی تھی. 15 اکتوبر. نہیں, 14 اکتوبر. مشکات فاطمہ کی 15 اکتوبر ہے. صرف ایک دن کا ہمارا اور مشکات کا فرق ہے. ہاں سالوں کا بہت سارا فرق ہے, یہ 45 ایئرس کی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ والا جو اکتوبر آئے گا اس میں انشاءاللہ یہ 3 سال کی ہو جائیں گی. اور آپ؟ میں 45 ایئرس کا ہو جاؤں گا انشاءاللہ. میرا اور اس کا آلموسٹ 42 ایئرس کا فرق ہے. چلے مشکات سے میں چاہتا ہوں کہ یہ آئی ہیں تو آپ کو ایک شعر سناتے ہیں نعت شریف کا. سنیں گے آپ سب؟ سنیں گے انشاءاللہ. چلیں حسبی ربی سنا دیں مشکات جلدی سے, زور سے. محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ان کا کیمرے میں آ کے مائک بند ہو جاتا ہے, ورنہ گھر میں تو روز پڑھ رہی ہوتی ہیں. جی نیکسٹ کوشچن کون کرے گا؟ عمرہ یا حج کے دوران عموماً لوگ بچھڑ جاتے ہیں, کیا آپ کے ساتھ یہ کبھی ہوا ہے؟ آج لگتا ہے آپ سارے میرے حج اور عمرے کے واقعات سنیں گے. حاشر بیٹا میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی, وہ بڑی زبردست ہے اور ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا اس میں پرفارم کیا تھا. چلے بیٹھیں. اب یہ مشکات جو ہے وہ خود ہی خود نعت شروع ہو گئی ہیں. مائک پہ پڑھیں گی؟ نہیں پڑھیں گی؟ اچھا, مکے میں واقعی مکے مدینے میں لوگ بچھڑ جاتے ہیں. مجھے اپنے بچھڑنے کا واقعہ تو یاد نہیں ہے. ایک بار بڑا زبردست واقعہ ہوا کہ ابو میرے ساتھ تھے اور ہم مکہ پاک میں تھے. عمرہ کر کے ہم نے ایک جگہ طے کی تھی کہ یہاں ہم سب ملیں گے نا, تو آگے پیچھے ہو گئے طواف کے دوران, سعی کے دوران, اور عمرے کے بعد جس جگہ ہم نے ملنا تھا ابو وہاں نہیں آئے. اب ابو کی طبیعت بھی تھوڑے دنوں پہلے خراب تھی. میں بڑا ٹینشن میں آ گیا, بہت ڈھونڈا, اور بھی اسلامی بھائیوں کو لگایا کہ ڈھونڈیں. ہم ڈھونڈتے 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 تھک گئے. دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں نا, ہماری تھکن بھی تھک گئی. 2-3 گھنٹے گزر گئے. ہاسپٹل میں بھی معلوم کیا کہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. تھوڑی دیر ہوئی تو ابو جو ہے وہ خیرامہ حرم شریف کے دروازے سے باہر آ رہے تھے. تو میں ملا, میں نے کہا ابو جان آپ کہاں رہ گئے تھے؟ تو پتہ ہے ابو جان نے کیا کہا؟ کہتے ہیں میں طواف کر کے تھک گیا تھا, میں حرم کے کونے میں جا کے خود ہی سو گیا تھا. تو ابو جان وہاں آرام کر رہے تھے اور ہم انہیں پوری مکے کی گلیوں میں ڈھونڈ رہے تھے. تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. تو بہرحال حاجیوں کے لیے عرض یہ ہے کہ جب آپ مکے مدینے جائیں تو اپنے پاس اپنے ہوٹل کا کارڈ رکھیں, اپنے معلم کا کارڈ رکھیں, تاکہ آپ کھوئیں تو آپ کو کوئی اس کارڈ کو دیکھ کر راستہ بتا دیں. ٹھیک ہے بھائی اب تو یہ بھی آسان ہو گیا کہ اگر نیٹ والا موبائل ہو تو اس سے لوکیشن سینڈ کر دیں کسی اور کو, پھر جیسے ہی لوکیشن سے جائیں تو اسٹارٹ دبے, پھر چلتے رہیں گے آپ کے ساتھ چلتا اتنی چھوٹی عمر میں یہ لوکیشن بھی آپ کو پتہ ہے. جی اب تو یہ بڑی آسانی ہو گئی ہے, اپنے ہوٹل کی لوکیشن بھی شیئر کی جا سکتی ہے, اپنی آپس کی لوکیشن بھی شیئر کی جا سکتی ہے. اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جی نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احسان احمد اتاری ہے. آپ نے کس عمر میں قرآن پاک ناظرہ مکمل کیا؟ قرآن پاک ناظرہ الحمدللہ میرا خیال ہے کہ میں جب 4th کلاس میں تھا, تو مجھے اس لیے یاد ہے کہ ہمارے گھر والوں نے قرآن پاک ختم کرنے کی خوشی میں, آپ جائیں گے ابو کے پاس چیئر پہ؟ اچھا چلو چھوٹی چیئر لائیں بھائی مشکات کے لیے. شاباش, بیٹھ جائیں. چلو ویری گڈ, بیٹھ جائیں. تو مجھے اس لیے یاد ہے کہ قرآن پاک کب ختم کیا, تو 4 سال کی 4تھی کلاس میں جب میں تھا تو گھر والوں نے قرآن پاک بانٹے تھے. تو ہماری اسکول میں جب ہم اپنے پرنسپل کو دینے وہ قرآن پاک گئے تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے, ہمارا اسکول بہت بڑا تھا, سینکڑوں شاید ہزاروں بچے تھے, تو انہوں نے پورے اسکول کی ایک اسمبلی کی اور اس میں اعلان کیا کہ چھوٹے سے بچے نے جو ہے وہ قرآن پاک ختم کیا ہے. تو 4th کلاس میں کتنی عمر ہوتی ہے بچے کی؟ تقریباً 9-10 ایئرس کی ایج تھی. اب تو ماشاءاللہ اتنی عمر میں بچے حافظ قرآن ہو جاتے ہیں. بہرحال میں نے ناظرہ قرآن اس عمر میں ختم کیا تھا. اب تو ایک ریکارڈ بھی بنا ہے, 5 مہینے اور 22
दिन में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हो गया। जी अब सवाल कौन करेगा? जी मेरा आपसे एक और सवाल है, आपने कितनी बार अपने हाथ से कुर्बानी की है? कितनी दफ़ा अपने हाथ से कुर्बानी की है? हाँ, ये सवाल जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको कभी गिना तो नहीं है, लेकिन पहले जब हमारे घर में कुर्बानी होती थी तो पहले जी उनके पास बैठना है। चले भाई, ये चेयर उधर लगाएं भाई। जी सवाल ये था कि अपने हाथ से कुर्बानी कब कितनी बार की है। तो पहले तो मैं बच्चों को ये अर्ज़ करूँगा कि छोटी उम्र में तो आपने हाथ से कुर्बानी करने की कोशिश ही नहीं करनी है, ठीक है ना। छुरी बड़ी तेज़ होती है और कोई हादसा भी हो सकता है। अब्बू अपने हाथ से कुर्बानी करते थे तकबीर पढ़ते हुए, वो हमने अब्बू को देखा। फिर जब उम्र बड़ी हुई तो कभी कभी अब्बू ने भी हमारा हाथ कुर्बानी पर रखवाया। और मेरा ख्याल है जब 18-19 साल की उम्र हुई होगी तो अपने हाथ से भी कुछ कुर्बानियाँ की। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मक्का पाक में भी अपने हाथ से कुर्बानी करने का शरफ़ मिला। और उस वक्त मेरी उम्र शायद 19 या 20 साल थी जब मैं पहली बार बालिग होने के बाद हज करने गया। तो वहाँ जो कुर्बानी हुई थी वो हमने अपने हाथों से की थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल भाई, अब मेरे पास आपके लिए एक एक्टिविटी है जिसमें मैं सवालात करूंगा, आपने जवाब तो देने होंगे लेकिन 5 सेकंड में। 5 सेकंड में? अब आप तैयार हैं इसके लिए? छोटे छोटे सवालात हैं। जी जी दे देंगे आप? इंशाल्लाह आते होंगे तो दे दूंगा जवाब। चले, सबसे पहला सवाल, खाना खाने की 7 सुन्नतें बताएं। खाना खाने की 7 सुन्नतें। खाना सीधे हाथ से खाना चाहिए, खाना बैठ के खाना चाहिए, अगर खाना खा रहे हैं तो रोटी 3 उंगलियों से खानी चाहिए, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता चबाकर खाना चाहिए। सुन्नतें और आदाब मिला के बता देता हूँ, ठीक है ना। खाना खाने के बाद बर्तन को साफ़ करना चाहिए, खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, खाने को रिस्क को ज़ाया होने से बचाना चाहिए, बर्तन को अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपने 7 सुन्नतें बता दी हैं। अब आगे चलते हैं। जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा डिश का नाम बताएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम को बहुत सारे खाने पसंद थे, मशरूबात भी हैं, ड्रिंक्स जिसको हम कहते हैं वो भी पसंद थे। प्यारे आका को शहद पसंद था, नबी पाक को कद्दू शरीफ पसंद था, मेरे आका अलैहिस्सलाम जो खजूर पसंद फरमाते थे, नबी पाक को दूध बड़ा पसंद था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं माशाअल्लाह। चलो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानवर के कौन से हिस्से का गोश्त पसंद था, उस हिस्से का नाम भी बताएं। जो मैंने पढ़ा था याद पड़ता है कि पीठ का गोश्त जो है नबी पाक अलैहिस्सलाम को पसंद था। 5 सब्जियों के नाम बताएं जिनका नाम काफ से शुरू होता हो। काफ से 5 सब्जियां, ककड़ी, कद्दू, करेला और ककड़ी, जना 3 मान लो। आपका टाइम खत्म हो चुका है। 5 चीजें पूछते वो भी 5 सेकंड में। कंप्यूटर से सवाल थोड़ी कर रहे हैं भाई, इंसान से सवाल कर रहे हैं आप। चलें, हमारी एक्टिविटी यही है भाई। ठीक है। आपने 3 तो बता दिए, ककड़ी, कद्दू, करेला। इसके अलावा 2 ये भी थे, खीरा और काशी फल। काशी फल, ये तो कभी खाया नहीं है, पहले आप खिलाएं फिर जवाब दूंगा ना। अब मेरे पास कुछ सवालात हैं, वो मैं आपसे करूंगा। चले जरा आप कीजिए। हुजूर, आपको कौन सी इत्र सबसे ज़्यादा पसंद है? कौन सी इत्र? इत्र में जो मेरा अपना टेस्ट है या जो मुझे पसंद है वो मुझे देसी इत्र पसंद है, जिसको यूँ कहें कि जिसको पुरानी खुशबुएं हैं, ऊद शरीफ, शमामतुल अंबर और पुरानी एक बड़ी अच्छी खुशबू आती जन्नतुल फिरदौस, इस तरह के इत्र मुझे पसंद है। अब इंशाअल्लाह उल अजीज हमारे दूसरे भाई सवाल करेंगे। जी ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई अमीर अहले सुन्नत का ऐसा शेर जिसमें ईद कुर्बान आता हो, वो सुना दें। सुना दें वो। ये बड़ा मुश्किल सवाल है। ईद लाई मोमिनो ईसार का पैगाम है, ईद कुर्बान बिल यकीन अल्लाह का इनाम है। माशाअल्लाह। और मेरा आपसे एक और सवाल है कि ये जो सब बड़े उलमाए किराम होते हैं, वो सब जब भी कर रहे होते हैं ऐसे प्रोग्राम्स, तब वो अपने साथ आईपैड लाते हैं। मुझे कभी भी ये समझ नहीं आया कि उसमें होता क्या है। ऐसे जो काम कर रहे होते हैं, जैसे कुछ सवाल उसमें लिखे हुए हों तो ऐसे उससे देख के बोले। असल में बेटा आईपैड हम जब लाते हैं प्रोग्राम्स के अंदर तो इसलिए नहीं लाते कि इसमें हमें कोई गेम खेलना होता है। आईपैड में नॉर्मली हमारे बयानात होते हैं, बुक्स होती हैं ना। चले मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। तो पहले मैं जब बयानात करने जाता था ना तो मेरे साथ बहुत सारी बुक्स होती थी
جب سے یہ ٹیبلٹ آیا اس میں بڑا آسانی یہ ہو گئی ہے کہ اب آپ کے پاس پوری لائبریری آپ کے ساتھ ہے. آپ نے بیان کرنا ہے, آپ نے کوئی مدنی پھول دینے ہیں, تو اب آپ صرف دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے, اب یہ میری صرف لائبریری اگر آپ دیکھیں تو کتنی ساری بکس جو ہے نا میرے پاس موجود ہیں. یعنی اگر میں یہ ساری کتابیں اپنے ساتھ کیری کروں تو نہ جانے مجھے کتنے جناب بریف کیس بھرنے پڑیں گے. ساری ریلیجیس بکس ہیں ساری, اور الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی بہت ساری PDF کتابیں اس میں موجود ہیں. تو زندگی بڑی آسان ہو گئی ہے, تو ٹیکنالوجی کا اچھا استعمال کیا جائے تو بہت اچھا ہے. عبدالرب بھائی یہ سوال ہے, قربانی کے لیے جانور خریدتے وقت جانور کے دانت تو دیکھے ہی جاتے ہیں, کبھی آپ نے بھی یہ تجربہ کیا ہوگا؟ جی جی بالکل, ہم تو جانور خریدتے وقت دانت دیکھتے تھے, 2 دانت کا ہے یا 4 دانت کا ہے. پھر ہم کہتے نہیں ابو یہ چھوٹا ہے, اس کے 2 دانت پورے نہیں ہیں. تو ہم یہ ضرور کرتے تھے. اس میں ڈر بھی لگتا تھا کہ کہیں وہ کاٹ ہی نہ لے, لیکن یہ کہ 2 دانت جانور کے دیکھنے چاہیے, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دانت پورے نہیں ہوتے, عمر چھوٹی ہوتی ہے, تو پھر قربانی میں مسئلہ ہو جاتا ہے. ایک اور سوال ہے جی. لیکن اس میں آپ کو ہنسی آنی ہے. ہنسی آنی ہے, چلو کوشش کروں گا, نہیں آئے گی. آپ تو ہر سال حج پہ ہوتے ہیں, پھر آپ کلیجی کس کے گھر پہ کھاتے ہیں؟ ہاں, میں جب حج پہ ہوتا ہوں نا تو میں پیچھے گھر والوں کو بتا کے جاتا ہوں آپ نے میرے لیے کلیجی سنبھال کے رکھنی ہے, بوٹیاں بچا کے رکھنی ہیں, اور جب ہم واپس آتے ہیں تو پھر بچوں کے ساتھ گھر والے مل کر باربیکیو کرتے ہیں, کلیجی بھی کھاتے ہیں. لیکن ادھر کس کے گھر پہ کھاتے ہیں؟ ادھر تو گھر پہ جا ہی نہیں سکتے نا, مینا عرفات میں کس کے گھر پہ جائیں گے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں بیچارے جو قربانی کا گوشت پکا کے لے آتے ہیں, تو تھوڑا بہت وہاں بھی چکھ لیتے ہیں. مینا عرفات میں جو قربانی کرتے ہیں انہوں نے کبھی آپ کو ایسے بلایا ہے کہ آئیے ہمارے ساتھ کھا لیجیے؟ ہاں, اصل میں مینا عرفات میں جو قربانی کرتے ہیں نا, وہ مینا عرفات میں تو البتہ نہیں کرتے, مینا میں کرتے ہیں. لیکن جو مینا میں قربانی ہوتی ہے اس کا گوشت لینا پکانا آسان نہیں ہوتا. قربانی کر کے لوگ گوشت اور جانور وہیں چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ سب کو حج کے باقی معاملات کرنے ہوتے ہیں, احرام بھی ہوتا ہے, پھر آگے کنکریاں مارنی ہیں. تو نارملی جو ہے وہ حج کی جو جانور ہوتے ہیں وہ پھر دیگر ملکوں میں بھجوا دیے جاتے ہیں. تو اپنا جانور حج میں قربان کر کے اس کی کلیجی پکانا یہ بہت مشکل ہے. عبدالرب بھائی ایک اور ایکٹیویٹی ہے جس کا نام یوں ہے, کام ہاتھ سے جواب دماغ سے. کام ہاتھ سے جواب زبان سے. چلیں جناب, یہ تو مشکل والی لگ رہی ہے. کوئی آپ کے سامنے ایک ٹرے رکھی جائے گی جس میں 12 بوتلیں ہوں گی. اس کو آپ نے کیف کے ذریعے بھرنا ہوگا, اور یوں بھرنا ہوگا کہ آپ نے بھرتے بھرتے میرے سوالوں کے جواب بھی دینے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک لمٹ لائن ہوگی, آپ نے اس سے اوپر اس کو کراس کر دیا تو وہ جگ میں واپس ڈال کے واپس بھرنی ہوگی. چلیں آپ بھرتے ہیں اس ایکٹیویٹی کی طرف. اچھا, لیکن یہ پانی بھروا کیوں رہے ہیں مجھ سے, اس کا کریں گے کیا؟ اس میں یہ ہوگا کہ آپ سے بھروا کے پھر انشاءاللہ اور عزیز آپ سے دم کروائیں گے, اور ہم سب بچے پئیں گے مل. ارے واہ, چلے جناب, یہ اچھا دم ہے بھائی. پہلے ہمیں ٹیکنیک میں پھنسائیں گے اور اس کے بعد ہم ہی سے دم کروائیں گے. چلیں جناب. عبدالرب بھائی آپ دیکھ رہے ہیں نا, سب کچھ سمجھ رہا ہوں. یہ بڑی مشکل پہ ایکسپیریمنٹ آ گیا ہے. ہم نے اسکول میں جب سائنس پڑھا تھا تو اللہ اکبر, ابھی سے تو گرنے ہی لگ گئی ہیں. یہ لیبورٹری کے اندر ہم نے کچھ ایکسپیریمنٹ کیے تھے, آج آپ نے ہمیں دوسرے ایکسپیریمنٹ میں لگا دیا ہے. یعنی یہ جہاں تک لکیر ہے وہاں تک بھرنا ہے پانی. تو پہلے پانی بھر لیتا ہوں, پھر سوال کر لیجیے گا. نہیں, سوال بھی اسی دوران کریں گے. عبدالرب بھائی آپ کے سامنے ایکٹیویٹی کی ساری چیزیں آ چکی ہیں, اور اب آپ نے میرے سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں, اور اپنے کیف کے ذریعے پانی بھی بھرنا ہے. چلیں جناب, شروع کریں. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال آپ سے یہ ہے, الف سے شروع ہونے والے کم از کم 5 اسلامی ممالک کے نام بتائیں. الف سے شروع ہونے والے 5 اسلامی ممالک. جی. اچھا جناب, افغانستان, جی جی. ایران, جی جی جی. الجزائر, جی جی. اردن. جی جی. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. 4 ہو گئے. 5واں آپ بتا دیں. چلیں. انڈونیشیا. انڈونیشیا, یہ تو اسلامی ممالک میں سب سے بڑا ملک ہے کیونکہ اتنے سارے اس پہ مسلمان ہیں. چلیں جناب. آپ نے 4 بتائے. جی 4 بتائیں. دوسرا سوال اب آپ سے یہ ہے, مسجد نبوی اور مسجد حرام کے علاوہ 5 مشہور مسجدوں کے نام بتائیں, ساتھ ہی ان کے ممالک کے نام بتائیں. اچھا, 5 مشہور مسجدیں. سب سے پہلے تو بیت المقدس ہے, اور یہ فلسطین میں ہے. اور جی جی. دوسری مسجد قباء بھی ہے, مدینہ منورہ میں ہے ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ ہم مسجد قرطبہ اسپین میں, اب تو خیر وہ نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن وہ بہت تاریخی مسجد ہے اسپین کے اندر, اندلس جس کو کہا جاتا تھا. اور یوں دیکھا جائے تو بلو مسجد استنبول ترکی میں بھی بہت مشہور ہے ماشاءاللہ.
جی میرا سوال کا جواب بھی درست ہو گیا ہے اور میں جناب پانی بھی بھر رہا ہوں. صحیح کام پہ لگا دیا آپ نے مجھے. تیسرا سوال یہ ہے کہ اسلامی مہینوں کے نام آخر سے سنائیں. او بھائی پانی بھرتے ہوئے تو سیدھے سنانا مشکل ہے, آپ مجھے الٹے سنانے کا کہہ رہے ہیں. محرم, سفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, شعبان, رمضان. پہلے سیدھا تو کرنے دو. شعبان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, یہ تو ہو گئے سیدھا نا. اب ہو گیا الٹا, چلتے ہیں. چل کے ذوالحجہ, ذوالقعدہ, شوال, رمضان, شعبان, رجب, جمادی الاخر, جمادی الاول, ربیع الثانی, ربیع الاول, سفر, محرم, ذوالحجہ. سبحان اللہ, لگا لیں. پورے 12 مہینے الٹے چلا دیے بھائی ہم نے. چلے آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. چوتھا سوال آپ سے یہ ہے 12 صحابہ کرام کے نام بتائیں. 12 صحابہ کرام کے نام. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 12 تو ہو گئے میرا خیال ہے. جی ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ. پانچواں سوال آپ سے یہ ہے کہ 12 صحابیات کے نام بتائیں. یہ مشکل سوال ہے بھائی. 12 صحابیات. سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا. 11 تو میں نے بتا دی, نہیں کہا بتا دوں. پانی بھرتے بھرتے اتنے مشکل کام کراتے ہو. یہ تو پہلی بار ایسا دم ہوگا کہ پانی بھی آپ بھریں, نشان تک بھریں, اس کے بعد جواب بھی دیں اور آخر میں پانی کی بوتل پہ دم بھی کریں. صحیح ہے بچوں, چلیں. چلیں آپ کا جواب درست ہے. سارے جواب آپ نے درست دیے اور ایک بوتل بچی آخری. 2 بوتلیں بچی ہیں. 2 بوتلیں بچی. 2 بوتلیں بچی ہیں. چلیں اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں بوتل بھرتے ہوئے, ٹھیک ہے؟ آپ کراؤں. چلیں اب آپ جواب دیں گے, ٹھیک ہے؟ کون جواب دیتا ہے ہاتھ اٹھائیں گے. یہ بتائیں سال میں عید کی نمازیں کتنی پڑھی جاتی ہیں؟ لبیک. چلیں بتائیں. 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں. کون کون سی؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ہاں اچھا, یہ کون بتائے گا جمعے کی نماز کون سے دن پڑھی جاتی ہے؟ مائک پہ بتائیں گے نا بھائی. جمعے کے دن. یہ تو اچھی بات ہے, جمعے کی نماز تو جمعے کے دن ہی پڑھی جائے گی نا بھائی, ٹھیک ہے. اچھا, عید کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ عید کی نماز میں 2 رکعتیں ہوتی ہے. ماشاءاللہ, جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اچھا ایک اور سوال, گوشت بڑا کھاتے ہیں عید کے دنوں میں, یہ بتائیں کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کیا ہے؟ کھانا کھانے کی دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ وعلی برکۃ اللہ یا واسع المغفرہ یا واجد والآخر بسم اللہ. واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ, دعا یاد ہے, جواب درست دے دیا ہے. کیا کہیں گے سب مل کے؟ سبحان اللہ. اچھا اب یہ بتائیے کہ قربانی کے وقت کیا تکبیر پڑھی جاتی ہے؟ جب جانور قربان کرتے ہیں تو کیا تکبیر پڑھی جاتی ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. ارے واہ بھائی واہ, جواب درست دے دیا ہے. اچھا آپ میں سے یہ کون بتائے گا کہ, تھوڑا سا مشکل سوال ہے, مجھ سے آپ نے الٹے مہینے بلوائے تھے نا, ہے کوئی جو ہفتے کے دن الٹا بول کے سنا دے؟ ہفتہ, جمعہ, جمعرات, بدھ, منگل, پیر, اتوار. ارے واہ, جواب درست دے دیا ہے. چلے ماشاءاللہ. اچھا سب سے بہترین پانی کائنات میں, سب سے بہترین پانی کون بتائے گا کون سا ہے؟ دنیا میں سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جواب درست دے دیا ہے. اچھا یہ بتائیں 1 اور 100 میں کیا فرق ہے؟
2 0 का। क्या बात है, 99 बीच से पूरे गायब कर दिए और 2 0 लगा दिए। हाँ, देखने में तो 2 0 का फर्क है, लेकिन साथ साथ बहुत सारे नंबर्स का भी फर्क है। जवाब आपका दुरुस्त मान लेते हैं जनाब। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे और बच्चों ने बड़े अच्छे जवाब दिए। उम्मीद है कि जो घर पे बच्चे देख रहे होंगे उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मदनी चैनल के इस तरह के सिलसिले, ये प्रोग्राम इसलिए किए जाते हैं कि घर बैठे बच्चे भी कुछ सीखते रहें और खुशियां एक दूसरे को बांटते रहें। अब ये इतनी सारी बोतलें भरवा दी है, मैंने क्या करना है भाई इन बोतलों पर? अब आपने दम करना है इस पे। अरे वाह, चले जनाब, इन तमाम बोतलों पर इंशाल्लाह दुरूद पाक पढ़ के दम कर देते हैं और फिर इंशाल्लाह मिल के सब ये पानी पी लेंगे बरकत वाला। ठीक है इंशाल्लाह। अब ये सब दम तो हो गया, अब इंशाल्लाह इसको आप चाहें तो पी लीजिएगा या चाहे तो अपने घर ले जाइएगा मदनी चैनल वालों से पूछकर। जनाब अब क्या इरादा है जनाब? अब एक और एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं, जी बताइए। जिसमें मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके पास एक पेपर पे कुछ लफ्ज हर्फ लिखे हुए हैं। आपके पास पेपर और पेन है, आपने उनको लिख लेना है, फिर आपने उनको देखते हुए एक लफ्ज बना लेना है। चलें जनाब, ठीक है। सारे उठाएं, जो आगे वाले बस जी, आपने इनको लिख लेना है, फिर आपने देखते हुए इनको बनाना है लफ्ज। गैन, जा और मीम, इससे क्या बनता है? मगज। हाँ, मगज बनता है। ठीक है जनाब, मगज। मगज, ठीक है जी नीचे कर ले। मगज तो आपने गैस कर लिया है, लेकिन अगले वर्ड्स आप गैस करते हैं कि नहीं? चले देखते हैं। आइए जी बच्चों, दिखाइए नंबर 2। अरे पर खींचो। नून अलिफ ता वाव। ये आप देखें, अब्दुल्ला भाई मुश्किल लग रहा है मुझे तो ये। देखते हैं आप पहचानते हैं कि नहीं। टानो भी नहीं बन सकता, नाटो भी नहीं बन सकता। अच्छा, ऊंट, ऊंट है जनाब, ये तो ऊंट है। चले अब हम दिखाते हैं आपको नेक्स्ट वर्ड। चलें जी ऊपर करिए। जी ये पहचानिए। काफ, लाम, जीम, या और या। अच्छा, कलेजी, ये भी आप पहचान गए, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। चले बढ़ते हैं हम अब अपने अगले वर्ड्स की तरफ। जी बताइए जनाब। चले अगला दिखाइए। काफ अलिफ बा रा। काफ अलिफ बा रा। बहुत आसान है, पहचानिए। और भाई आप जब मगज, कलेजी वगैरह पहुंच गए तो इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए इसको पहचानने में। बहुत आसान है। अकबर, अकबर। नहीं, ये तो नहीं है, अकबर भी बन रहा है ना, लेकिन जो मेरा रिलेटेड है वो तो नहीं बन रहा ना। अच्छा वो नहीं बन रहा। देखिए मैंने अकबर तो बना लिया है। अच्छा, और बकरा। हाँ अल्लाह जी, आप पहचान गए। आपने रिलेटेड बोला ना तो उससे समझा आपने। बकरा ईद, मगज, ऊंट, कलेजी सारे वही ढूंढ के रखे हुए ना, इसलिए मैं समझ गया। चले बढ़ते हैं हम अब अगले लफ्ज की तरफ। जी बताइए जनाब, अगला लफ्ज क्या है? शीन, ता, वाव, गाफ। शीन, ये भी बड़ा आसान है। वाव, गोश्त। चले देखते ही पहचान गए आप तो। अब आपको वैसे उसूलन तो आज बोटियां वोटियां बना के रखनी चाहिए थी, आपने ऐसी गोश्त और कलेजी की बातें की हैं कि मुंह में पानी आ गया है जरा। लेकिन चलेगा तो ये बकरा ईद पे ना। जी अब ये क्या करना है इस गुलाब जामुन का? ये तो सारे खा के कोई जवाब तो नहीं देना मुझे, मैं इतने गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा, ठीक है ना? अब क्या बच्चों को खिलाना है, क्या करना है इसका? फिर हम अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा अभी वर्ड बाकी है, चले जनाब। जी सही। बा, नून, या, सीन, और ये भाई सीधा करें इसको। इसको सीधा करें मदी। हाँ, ये भी आसान है। सींग नहीं, नहीं, बा कहाँ आता है उसमें? हाँ, गाफ नहीं है। अच्छा सी नहीं है। बा, नून, या, सीन, हा। जरा दोबारा उठाएं भाई, जरा चेक करूं मैंने सही लिखा है। बा जी ये लिखा है लेकिन
سب یہ تو ایک جاندار کا ہی نام ہے. بھینس، چلیں عقل جی بڑی جی کے بھینس. چلیں ماشاء اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ پہچان گئے. چلیں بڑھتے ہیں اب اگلے کی طرف. اچھا اور بھی ہیں، چلے جناب دیکھتے ہیں. آگے پا اوپر الف کیجیے. اور بھی تو دکھائیے بھائی، چھپا کیوں لیے؟ جی. پا الف حمزہ اور یا بڑی ہے. بڑی یہ. اچھا پائے، یہ تو جی یہ بھی آپ پہچان گئے سبحان اللہ. پائے تو بڑی زبردست ڈش ہوتی ہے. چلے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری لفظ کی طرف. جی بتائیے جناب. لگائیے. او باپ رے باپ، کافی سارے ورڈز ہیں. را، قاف، الف، یا، با اور نون. بڑی آسان ہے تو. را، قاف، الف. یہ تو آج کل کے دنوں کی مناسبت سے ہی ہے اور بہت تذکرہ ہوا ہے اس کے سلسلے میں اس کا. قربانی. جی ہاں آپ تو یہ بھی پہچان گئے سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی مدنی چل کے ناظرین، ماشاءاللہ ہمارے مدنی منوں کی ایک بہت خوبصورت کاوش تھی. رات کافی دیر ہو گئی ہے، آپ تو شاید یہ سلسلہ شام میں دیکھیں گے، مگر آپ کی عید کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے مدنی چینل نت نئی کاوشیں کرتا رہتا ہے. اور واقعی اس سلسلے کو کرنے میں مجھے تھوڑی سی مشکل ضرور پیش آئی، کیونکہ مدنی منوں کو سنبھالنا اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. اور ماشاءاللہ ہمارے جو ہوسٹ تھے جنہوں نے ماشاءاللہ اس سلسلے کو چلایا، اللہ اس بچے کو نظر بد سے بچائے. امید ہے آپ کو سلسلہ پسند آیا ہوگا. کچھ کمزوری ہو تو معاف کر دیجیے گا، چونکہ بچے ہیں اور یہ ان چیزوں کو سیکھ رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان قریب یہ بہت ہی خوبصورت پروگرامز کریں گے مدنی چینل پر. ان قریب اب کڈز مدنی چینل بھی لانا چاہ رہے ہیں، تو اس کو دیکھ کر بھی اللہ نے چاہا ہمارے مدنی منع اور مدنی چینل کے قریب آئیں گے. اللہ کریم آپ سب کی خوشیوں کو دوبالا فرمائے، مزید برکتیں عطا فرمائے. ایک بات یاد رکھیے گا، اپنی خوشیوں میں اپنے پڑوسیوں کو، اپنے غریب رشتہ داروں کو، غریب مسلمانوں کو نہ بھولیے. ان کے گھروں میں بھی خوشیاں پہنچانے کا ضرور انتظام کیجیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلے بچوں، اب جاتے جاتے آپ کو کیوں نہ منہ میٹھا کرا دیا جائے اور تھوڑا تھوڑا کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ کیا پڑھیں گے پہلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاباش. ارے چھوٹے سے مدنی منع، ان کا تو منہ بھی چھوٹا سا ہے بھائی. ارے واہ بھائی واہ. چلے یہ اب آپ پکڑ لیں، آپ پہلے کھائیں اس کو اور باقی بھی آپ ہی پورا کریں. 3 میں 1 تو پورا ہونا چاہیے نا. چلے جناب، عاشر تو بڑا پیارا بچہ ہے ماشاءاللہ. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ تیسرے مدنی منع اس کو پورا کریں گے. یہ اپنے پاس رکھ بھی دیں اس کو. شاباش. ارے واہ، یہ تو چاہ رہے تھے ایک ہی باری میں پورا کھا جائیں. چلیں بھائی، مدنی منع تھوڑا سا آگے آ جائیں اور پورا کریں گے. مدنی منی بھی کھائیں گی. آپ کھاؤ گی؟ آ جاؤ آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ. چھوٹی سی منی ہے تو بھائی. شاباش. چلیں آپ بھی کھائیں گی؟ آگے آ جائیں آگے آ جائیں. شاباش. اور یہ آپ پورا کھا لیں. قربانی کے دن آئے، اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے. آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے. رشتہ داروں کو بھی گوشت کھلانا، عید کی خوشیوں میں سب کو ملا.